والصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بانی اسلام یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی جب سرکار علیہ السلام اس جہان میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے سرکار کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں ہر شخص اپنے حقوق اور فرائض سے غافل تھا۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم پر کس کا حق ہے اور ہمیں کس کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کا حق کتنا ہے، کہاں تک ہونا چاہیے، اور عورت ہے تو عورت کے حقوق کیا ہے، بہن ہے تو بہن کے حقوق کیسے ہونے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے۔ ایک گھر میں اگر دو بھائی رہتے ہیں تو دونوں کا ادب و احترام کتنا ہونا چاہیے، بڑا بھائی چھوٹے پر شفقت کیسے کرے، چھوٹا بھائی بڑے کا ادب و احترام کتنا کرے، یہ ساری چیزوں سے سرکار علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ غافل تھے، ایک دوسرے کے حق اور فرائض سے بالکل غافل تھے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حقوق اور فرائض سے بالکل غافل تھا۔ مرد عورتوں سے اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے، مگر عورتوں کو ایک لونڈی جیسی حیثیت سے رکھتے تھے۔ عورتوں کو سارے حقوق ادا کرواتے کہ بھئی تم میری بیوی ہو، تمہیں کام کرنا ہے، تم یہ ہو، تمہیں کام کرنا ہے، لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے آنے سے پہلے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ سرکار علیہ السلام اس دور میں تشریف لائے اور سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ بیوہ کی بڑی بے قدری ہو رہی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلا جو نکاح فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو بیوہ تھی، اور آپ نے ان سے نکاح فرما کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو ایک سبق دیا کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا یہ کوئی منحوس عمل نہیں ہے بلکہ برکت والا عمل ہے۔ اور آج سرکار کی ایک سنت بن گئی، بیوہ سے شادی کرنا یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ عورتیں اور ان کے سارے حقوق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سرکار کے آنے سے پہلے زندہ بیٹیاں بھی زمین میں دفن کی جا رہی تھی۔ سرکار نے آنے کے بعد لوگوں کو عورتوں کا ایک مقام سمجھایا، بیٹیوں کا رتبہ بتایا، بیٹیوں کی رحمتیں اور برکتیں بتائی، اور جہاں پر پھر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ایک فخر سمجھتے تھے، سرکار کی آمد کی بدولت وہی لوگ پھر اپنی بیٹیوں سے محبت کرنا ایک عبادت سمجھنے لگے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے ساری اپنی مقدس اور نورانی تعلیم کے ذریعہ لوگوں کو درس دیا۔ تو سرکار علیہ السلام کے آنے سے پہلے مرد عورتوں سے اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے، مگر عورتوں کو ایک لونڈی جیسی حیثیت سے رکھتے تھے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور نہ ہی ان کی کوئی قدر و منزلت دیتے تھے۔ ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور ان کو عزت سے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ مذہب اسلام کی جروا گری ہوتے ہی ساری انسانیت کو اس کے حقوق سے آشنا کرا دیا گیا۔ جیسے ہی میرے آقا تشریف لائے، سرکار نے تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو حق بتائے کہ جس طریقے سے مرد کے حقوق عورت پر ہے، ایسے ہی عورت کے حقوق مرد پر ہے۔
یہ سرکار نے سب کو تعلیم دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھائے، لوگوں کو ایک دوسرے کے فرائض بتائے، ماں باپ کا ادب و احترام سرکار نے بتایا، بھائی بہن کو کس طریقے سے رہنا چاہیے یہ سرکار نے بتایا، بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا طریقہ یہ میرے آقا نے سمجھایا لوگوں کو، اور ان کے حقوق دلائے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قانون الہی نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، قرآن پاک میں ساری چیزوں کی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز لوگوں کو رہبری اور ہدایت کے طور پر اللہ نے بیان فرمائی۔ مرد پر نکاح کے بعد عورت کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر اس کے سارے حقوق ادا کرنا ایک شوہر کے اوپر بحیثیت شوہر لازم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بیوی بنا کر کے لاتے تھے تو اسے کوئی عزت نہیں دیتے، کوئی مقام مرتبہ نہیں۔ ایک جگہ تو تاریخ میں آتا ہے کہ یہاں تک غفلت تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے بے حجاب کرنا، یعنی اس کے بدن کی نمائش کرنا، لوگوں کو اس کا بدن دکھانا، ایک شوہر میرے آقا کے آنے سے پہلے فخر محسوس کرتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، دیکھو وہ سب کے سامنے آتی تھی، اپنے کپڑے اتارتی، برہنہ ہو جاتی اور اس کے جسم کی نمائش ہوتی۔ لیکن سرکار علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا نے لوگوں کو بتایا کہ یہ عورتیں نمائش کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر ان کے حقوق رکھے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ پھر وقت وہ آیا آہستہ آہستہ اور آج تک اور قیامت تک رہے گا کہ ہر شوہر اپنی بیوی کی عزت و آبرو اور اس کی قدر و منزلت کرنا آج بھی فخر سمجھتا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کا ہمیں اور آپ کو دیا ہوا پیغام ہے، اسلامی تعلیم ہے کہ ہمیں اور آپ کو شادی کے بعد بحیثیت شوہر اور بحیثیت بیوی کے اس کے سارے حقوق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔